حبیبک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثناء اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے، ابھی چند منٹ ہی ہیں صرف، آج کا موضوع جو ہے ایصال ثواب کی شرعی اہمیت اور اس کے اندر پائی جانے والی کچھ قباحتیں، کہ معاشرے کے اندر کچھ نئی چیزیں جو ایڈ ہوتی جا رہی ہیں جن کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ اس کو بطور ثواب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہماری میت کے لیے، ہمارے مردے کے لیے یہ چیز بہتر ہے، حالانکہ نہ اسلام نے حکم دیا نہ صاحب اسلام نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا۔ اس چیز کو جو ہے کچھ چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن کے اندر بٹھا لیں، ایصال ثواب کرنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اچھا کام ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے، نہ وہ گناہ گار ہے نہ وہ بد مذہب ہے۔ ہاں البتہ اس کا رد کرنا یہ الگ چیز ہے کہ اس کو برا سمجھنا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، کوئی ختم نہیں دلاتا، بظاہر اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا تو ہم فٹ سے اس کے اوپر بد مذہب کا لیبل نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کر لیں گے تو اچھی بات ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں انسان کے اوپر کسی قسم کا شریعت نے کوئی مواخذہ نہیں رکھا کہ اس کو جو ہے زجر و توبیخ کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کیا جائے، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حلال و حرام چیزوں کو بیان فرمایا تو شریعت کا قانون اور اصول کو واضح طور پر یہ بیان فرما دیا، جو اسلام نے چیزیں منع فرمائی ہیں، جو ناجائز ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی، اور جو ان کے علاوہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں گویا کہ وہ ساری کی ساری جائز ہیں۔ جس طرح دیکھیں ہم چائے پیتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی ساری مثالیں، جس طرح یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر پتھر، پھر پنکھے، یہ اے سی، یہ سارے معاملات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جائز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ اس کے لیے آپ بالکل آسان سا اور سادہ سا قانون ذہن کے اندر رکھ لیں کہ دلیل جو ہوتی ہے وہ حرام چیز کے اوپر ہوتی ہے، حلال چیز پر دلیل نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے چائے کی مثال دی تو ایک بندہ، میں نے کہا کہ حضرت یہ چائے احادیث کریمہ میں کہیں آئی ہے، یہ قرآن کریم میں کہیں آئی ہے؟ تو کہنے لگا یہ تو دین سے تعلق نہیں ہے۔ بھائی کھانے پینے کا کیا دین سے تعلق نہیں ہے؟ دین کے اندر ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، جس کا مجموعہ حلال چیزوں پر مشتمل ہے وہ حلال ہے۔ اور دیکھیں ایصال ثواب کا سارا جو مجموعہ ہے، پیچھے دیکھیں تلاوت قرآن ہے، نعت خوانی ہے، بیان ہے، دعا ہے، تو یہ سارے کا سارا مجموعہ جب حلال ہے تو پھر اس کا ایک نام مینشن جب ہم کر دیتے ہیں، 40واں ہے، تیجا ہے، ساتہ ہے، تو پھر اس صورت میں کیوں یہ حرام ہو جائے گا؟ بھائی ہے یہ حلال۔ البتہ یہ بھی ذہن کے اندر بٹھا لیں، یہ جو تخصیص ہے، کل خوانی دوسرے دن ہے، تیجا تیسرے دن ہے، ساتہ ساتویں دن ہے، 10واں 10ویں دن ہے، 40واں 40ویں دن ہے، یہ صرف نام ہیں، اور یہ ہم نے جو خاص کیے ہیں یہ اپنی آسانی کے لیے،
کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یار اس دن جو ہے اعلان کیا جاتا ہے جی اس دن ساتہ ہے، اس دن تیجا ہے، اس دن 40واں ہے. یہ ہمارا قطعاً نظریہ نہیں ہے کہ ساتے والے دن ہی ثواب کریں گے، اصالے ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. 40ویں والے دن ہی ہم دعا مانگیں گے تو تب میت کو پہنچیں گی، ایسا اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر باقاعدہ کئی ساری احادیث جو ہیں وہ ارشاد فرمائی. یاد رکھیں، اب بعض لوگ کہہ دیں آ کر کہ یار خاص کر یہی چیز دکھائیں، ایسے ایسے کیا ہو، تو ایسا نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے قوانین بیان کیے ہیں، ہر چیز کے بارے میں حکم نہیں بیان کیا. اسلام قانون کو بیان کرتا ہے، اور جب اسلام نے قانون کو بیان کیا ہے تو اسلام نے یہ قانون دے دیا کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے. ایصال ثواب کرنا جائز ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر زندہ رہتی تو کچھ صدقہ اور خیرات کرتی، نیک اعمال کرتی. یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو وہ صدقہ پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. عرض کیا رسول اللہ پھر کیا؟ تو فرمایا سعد تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ جو میرا باغ ہے نا، وہ بڑا خوبصورت باغ ہے، اس کا پھل بھی بڑا بہترین ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. اسی طرح جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوسرے صحابی جو ہے حاضر ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ کی یہ دوسری روایت، چونکہ یہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے حضرت سعد بن عبادہ. پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ماں کا آپ کو پتہ ہے انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو صدقہ پہنچے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں. تو عرض کیا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا اس وقت پانی کی ضرورت ہے، اگر تم کنواں کھدوا دو تو آپ نے کنواں کھدوایا اور اس کی منڈیر پر یہ تحریر کروایا کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے. اب جب یہ بھی کر دیا اس کے اوپر تحریر کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے، اب اسی کنویں سے سارے کے سارے صحابہ بھی پانی پیتے ہیں اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پانی پیتے ہیں. یار اگر ایصال ثواب منع ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو توہمات کو کاٹنے کے لیے آیا ہوں، شرک جیسی نحوست کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو چیزیں ہیں ہی نہیں ناجائز. یار یہ تو جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. ساتھ کن باتوں میں پڑ گئے؟ میت کو صرف وہی چیزیں فائدہ دیتی ہیں جو ساتھ لے کر چلی گئی، نہ آپ نہ پیچھے والا کچھ نہیں ہو سکتا. سرکار نے نہیں فرمایا ایسا، بلکہ متعدد روایات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج بدل کے بارے میں ارشاد فرمایا، قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حج بدل یعنی جس میت پر حج فرض تھا اس نے نہیں کیا تو اس کی طرف سے دوسرا کرے. پھر قربانی اگر میت کی طرف سے کی جائے تو قربانی کا بھی باقاعدہ روایات میں ہے. اور مولا کائنات بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے. تو یہ ایصال ثواب کے کچھ قانون بیان کر دیے. اس کا سادہ سا اور بالکل عام سا قانون یہ ہے کہ جس کے پاس ثواب ہو اور وہ ثواب اگر کسی کو بھیجا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب. جب آپ کی ملکیت میں ہے، مطلب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، آپ نے نعت خوانی کی ہے، آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اور وہ ثواب جب آپ ایصال کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب کرنا. اور یاد رکھیں ہمارے ایصال ثواب کرنے سے ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ثواب میں کمی آ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بہقی شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان سے گزرو تو کوشش کیا کرو وہاں جا کر جو ہے وہ کل شریف کی تلاوت کیا کرو. اور جب کل شریف کی تلاوت کرو کتنی مرتبہ؟ 11 مرات. فرمایا 11 مرتبہ کل شریف پڑھ لیا کرو. پھر اس کے بعد اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرو، یعنی وہ ثواب مرحومین کو دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ مردوں کو تو ثواب عطا فرمائے گا ہی، لیکن جتنوں کو تم نے بھیجا ہے، جتنوں کو تم نے ایصال کیا ہے، اللہ ان سب کے برابر تمہیں بھی اجر عطا فرما دے گا. مطلب ہمارے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے، مرحومین کے لیے تو ہے ہی، آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر صحیح روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ،
کہ اپنے مردوں کو، اذا مات احدکم، جب تمہارے مردے تم میں سے کوئی ایک مر جائے نا تو یا اصحابی لا تنسوا، تم اپنے مردوں کو نہ بھولا کرو. بھولنا نہیں چاہیے اپنے مردوں کو. عرض کیا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا بھولنے سے؟ ہم تو عموماً بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، خیال ہی نہیں آتا. تو فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرو اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو. باقاعدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ، بلکہ انصار کے اندر یہ عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو 7 دن تک قبر پر بیٹھ کر، یعنی قبر کے اوپر نہیں، قبر کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. آپ شاید ابھی تو یہ کم ہوتا ہے، پہلے بچپن کے اندر یہ دیکھا ہوا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جمعرات والے دن تک جو ہے وہ تلاوت قرآن باقاعدہ حفاظ بٹھائے جاتے تھے اور وہ تلاوت قرآن بھی کیا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی کے پیش نظر یہ کام کیا جاتا تھا. پھر روح البیان کے اندر ہے تو فرمایا فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو اس کی روح گھر کو لوٹ کر آتی ہے. الف مرۃ من الرجال والنساء، مرد ہو یا عورت 1000 مرتبہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے اعطفوا علینا بدرہم او برغیف او بکثرت خبز. وہ کہتی ہے میری طرف سے کوئی درہم صدقہ کر دو، میری طرف سے کوئی کھجور صدقہ کر دو، میری طرف سے کوئی روٹی کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، میری طرف سے کوئی ایک آیت پڑھ کر اس کا ثواب بھیج دو، یا کسی ایک کو تم لباس پہنا دو. تم ادھر لباس پہناؤ گے ادھر اللہ جنت کے لباسوں میں سے مجھے کوئی لباس پہنا دے گا. تو بھائی ایصال ثواب کے اندر کوئی قباحت نہیں، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. یہ دعا مانگنا ہے. البتہ یہ بھی یاد رکھیں ایصال ثواب کرنا ہے جائز، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مرحومہ کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ قبروں میں تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی لیکن جب قبروں سے نکلے گی تو نور لے کر نکلے گی. کمال ہے یار، قبروں میں جب داخل ہو رہے ہیں گناہوں کے ساتھ اور جب نکل رہے ہیں قبور سے تو نور ہے، ان کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کس وجہ سے ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے والے جب جب دعا مانگتے ہیں اللہ گناہوں کو مٹا کر انہیں نور عطا فرماتا جاتا ہے. تو ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگیں، استغفار بھی کریں، ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی کریں، یہ ہے جائز. لیکن اس کو نمود و نمائش نہیں بنانا چاہیے، اپنی انانیت کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے یار لوگ کیا کہیں گے میں نے نہیں کیا. اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بھائی، یہ یاد رکھیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس کے اندر یہ دکھلاوا نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے یار یہ انہوں نے ختم نہیں دلایا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اپنی حیثیت کے مطابق ہو. جتنا آپ کو اللہ نے نوازا ہے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایصال ثواب کے لیے قرض اٹھا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ یار میں نے ختم دلانا ہے تو مجھے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں. ایصال ثواب ضروری نہیں ہے کہ دیگوں اور بڑی بڑی محافل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. میرے پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں یار تم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہو، صبح ناشتہ کر رہے ہو، شام کا کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھانے سے پہلے قرآن کی آیات پڑھو اور جتنا تمہیں قرآن یاد ہے وہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو. وہ کھانا خود کھا لو، اللہ پھر بھی تمہارے مرحومین کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. کھانا تو ہر ایک نہیں کھانا ہے، کھانا نہ بھی کھائے پھر بھی، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا یہ معمول بنائیں کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگا کریں. باقاعدہ اپنا معمول بنائیں، اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پر نا اپنے مرحومین کو جو ہے وہ دعا مانگا کرو، یاد رکھا کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتا نہیں اس کے اوپر التزام مطلب اس کو لازم کر لے. میں نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو نا تمہارا ایک دوست کراچی رہتا ہو، وہ تمہیں روزانہ تحفہ بھیجتا ہو. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں تحفہ ملنے سے خوشی ہوگی کیا؟ نہیں. میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوتی ہے، ظاہر ہے تحفہ کسی نے دیا ہو تو. فرمایا کسی دن اگر
تمہارا وہ کراچی والا دوست بذات خود تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں؟ میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوگی۔ تو فرمایا اسی طرح ہے، تم روزانہ کی بنیاد پر جب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہو، انہیں وہ تحفہ ملتا ہے، وہ بڑی خوشی ہوگی۔ جس دن تم قبر کے اندر جاؤ گے نا، سارے کے سارے مرحومین تمہارے استقبال کے لیے تمہاری قبر کے اندر بھی آ جائے۔ اور فرمایا تمہاری تو خوش قسمتی ہے، تو بزرگوں کو ماننے والا ہے نا، تو داتا صاحب کو بھی ماننے والا ہے، تو داتا علی اجویری کے ساتھ دیگر بزرگان دین، خواجہ معین الدین چشتی، تو فرمایا قبر کے اندر تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ملے گا، اور موت سے ڈرنا نا، وہاں تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر ملاقات ہونی ہے۔ یہ تو محبت اور پیار کے رشتے ہیں۔